الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین محترم، 28ویں پارے کے خلاصے کو آج ہم سنیں گے۔ سورہ حشر 28ویں پارے میں پہلی صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس بات کا حکم دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کر ڈالو، اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ کتنے صاف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی طرف دعوت دیتے ہوئے کس انداز سے بیان فرما رہا کہ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیں رسول اللہ اسے کر ڈالو، چاہے تمہارا اس کے اندر کتنا ہی نقصان کیوں نہ نظر آتا ہو، چاہے کتنا ہی مشکل کا راستہ کیوں نہ ہو، چاہے کچھ بھی تمہارا ہو جائے، اللہ کے رسول جن کاموں کو کرنے کا حکم دیں اس کو بڑی اس کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ اسے کر ڈالو، اور جن باتوں سے منع کرے اس سے تم رک جاؤ، اس کے اندر تمہارا نفع ہی کیوں نہ نظر آتا ہو، مگر جو ہے جن باتوں کو کرنے سے روک دیا گیا ان باتوں سے رک جانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنی ذات کو دوسروں پر ترجیح دو، محتاج ہی کیوں نہ ہو تم، تکلیف میں ہی کیوں نہ ہو، غربت میں ہی کیوں نہ ہو، مگر اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو مقدم رکھو تو تم فلاح پاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، مسلمانوں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے، کل کی زندگی کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، آخرت میں پہنچنے کے بعد جو چیزیں کام آنے والے ہیں اس کو کتنا تیاری کے اندر جو ہے لگا رہا ہے۔ ہمیشہ اور ہمیشہ کا وہ سفر جو لافانی زندگی، وہاں پر کوئی فنائی نہیں ہے، وہاں پر کوئی ختم ہونے والا معاملہ ہی نہیں ہے، جس کو جو مقام مل گیا اس کو ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے، تو اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو، ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اور دیکھو اللہ کو نہ بھولو، اگر تم اللہ کو بھلا دیے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے بھلا دے گا، اللہ کو تم بھول گئے تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو بھلا دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاسقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستہ نہیں دکھاتا۔ پھر فرمایا جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، جنت میں جانے والے لوگ ہی دراصل میں جو ہے کامیاب قسم کے لوگ ہیں۔ اس لیے جو ہے جس طرح سے اندھیرا اور اجالا ایک جیسا نہیں ہوتا، رات اور دن ایک جیسی نہیں ہوتی، ہاں روشنی اور اندھیرا ایک جیسا نہیں ہوتا، اسی طرح سے جنت میں جانے والے افراد اور دوزخ میں جانے والے برابر کے نہیں ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو جنت میں جانے کے راستے کو اختیار کریں گے، اپنے آپ کو جنتی بنانے کی کوشش کے اندر جو لگے رہیں گے، وہ افراد دراصل کامیاب قسم کے، اللہ کی نظر میں کامیاب قسم کے افراد ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کو اگر انسانوں کے دل کے اوپر اتارنے کے بجائے کسی پہاڑ پر اتارتا تو تم دیکھتے ہیں مخاطب کہ پہاڑ جو ہے خشیت کے ساتھ لرز جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ اتنا زبردست یہ کلام ہے، مگر کیا بات ہے کہ ایک 6 فٹ کے انسان کے اوپر جو ہے اس کو نازل کیا جا رہا ہے، اتارا گیا ہے، تو ان کے دل کے اندر کوئی خشیت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ جن کاموں کو قرآن کرنے کا حکم دے رہا اسے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جن باتوں سے منع کیا جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر اس سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کتنی عجیب قسم کی یہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اپنے اسماء الحسنہ کو جو ہے گراتا ہے کہ وہ اللہ ہے جو سب سے بڑا ہے، پاک ہے، اور جو اس کے بہت سے نامے ہیں، وہی سب سے بڑا بادشاہ ہے، اور وہی سب سے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات ہی بڑی مقدس قسم کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ ممتحنہ کو جو ہے سننے کو ملتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دعا سکھائی اللہ نے کہ اس طرح سے دعا مسلمانوں کو کرنا چاہیے کہ ہمارے رب تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا، اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا، اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ اس انداز کی دعائیں ہمیشہ مسلمانوں کو کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی عورتیں آپ سے آ کر جو ہے بیعت کریں، اسلام قبول کریں، تو اس وقت ان کو بتا دو اسلام قبول کرتے وقت میں کہ وہ یہ وعدہ کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے،
زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گی، جب وہ عہد کریں تو اے نبی ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ پھر فرمایا کہ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح سے کہ خبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں، اس انداز سے ان کا معاملہ ہے، تو ایسے لوگوں کو تم اپنا جو ہے دوست نہ بناؤ۔ اس کے بعد سورہ صف آتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ولا تفعلون، کہ اے مسلمانوں تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ۔ اللہ کو تو وہ بندے پسند ہیں جو سب مل کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوطی کے ساتھ مل جل کر اللہ کے راستے کے اندر جدوجہد کرتے ہیں، وہی لوگ جو ہے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر اس زمانے میں سارے لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کے اندر لگے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلامی چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کی روشنی کو، اس کے نور کو، اس کے تعلیمات کو، اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا کر رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اللہ کا تو یہ فیصلہ ہے کہ یہ ہو کر رہنا ہے اور ہو کر رہے گا۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والوں میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جس کے ذریعے سے تم عذاب علیم سے بچ جاؤ گے۔ کون نہیں چاہتا عذاب علیم سے بچنا؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں۔ تجارت کا اس لیے اللہ نے لفظ کو استعمال کیا کہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگوں کا معاملہ تجارت پر ہی معیشت ان کی ہوا کرتی تھی، اور تجارت کے اندر آدمی ہمیشہ نفع ہی کمانا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تجارت کی مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جس کے ذریعے سے تم عذاب علیم سے بچ جاؤ گے۔ کیا ہے وہ تجارت؟ وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جد و جہد کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، تم سمجھ سکتے ہو۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، بہت آسان ہے بولنا، کلمہ پڑھ لیے تو ایمان لائے، ہو گئی بات۔ اگر اتنا آسان ہوتا کلمہ پڑھ کر جو ہے ایمان قبول کر لیے اور بس اس کے بعد کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد نہیں ہوتی، اگر ایسا ہم سمجھ رہے ہیں تو اس زمانے میں جنگ و جدال کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی۔ ابو لہب اور ابو جہل وغیرہ کے لیے بہت آسان تھا، کلمہ پڑھ لیتے خاموش ہو جاتے، مسئلہ ختم ہو جاتا تھا۔ نہیں، بلکہ ان کو معلوم تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان بننے کے بعد بہت بڑے ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں۔ ان کا منشا، ان کی خواہش نہیں رہ سکتی، وہ منچاہی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایمان اللہ پر لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر ایمان لانا، ہر حکم پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کے رسول جن باتوں کو کرنے کا حکم دیں اسے کر ڈالنا، جس باتوں سے منع کرے اسے رک جانا، پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دینا، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا، ان کی مرضی اپنے جسم کے اوپر نافذ کرنا، اپنے معاملات کے اوپر نافذ کرنا، ساری زندگی جو ہے اسلام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزارنا، تو یہ ایمان لانے کا صحیح مطلب۔ بیج زمین میں ڈالنے کے بعد پودا تو نکل آنا، پودا اگر نکلا، لوگوں کے لیے فائدہ دیا، پھل پھول دیا، لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ بیج کہاں رہا قسم کا بیج ہے۔ آپ بیج زمین میں ڈال دیے، نہ پودا نکل رہا، نہ کسی کے لیے فائدہ مند ہو رہا، تو پھر وہ بیج ناکارہ بیج ہے۔ تو ایمان کا معاملہ بھی ویسی ہے کہ ایمان لا لیے ہیں تو عمل کے ذریعے سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ایمان والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی راہ کے اندر جد و جہد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنے جانوں کے ساتھ بھی۔ مال تمہارا جو ہے تمہارا اپنا کمایا ہوا مال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اتنی کوشش کرتے ہیں مگر ان کو جتنا مقدر میں ان کے لکھا ہوا ہے اتنا ہی ان کو ملتا ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو زیادہ محنت نہیں کرتے مگر دنیا کی دولت اللہ ان کو دے رکھی ہے۔ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس کے دین کی خامت کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اس کے اسلام کے بول والے کے لیے جو اس پیسے کو خرچ کرنا چاہیے، اور ضرورت پڑی تو اپنی جان کو بھی، اپنے صلاحیتوں کو، اپنے خواہشات کو، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر تم ایسا کرو گے یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک الفوز العظیم، سب سے زیادہ جو ہے فوز عظیم کے اندر، کامیابی کے اندر وہ ہے
جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لا کر اس کی راہ کے اندر اپنی مالوں کو اور اپنی جانوں کو کھپانے والے، تو اللہ کیا کرے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور تمہیں پاک کر دے گا، تمہیں ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی رہیں گی۔ یہ ہے بہترین قسم کا مقام، اور یہی فلاح کا معاملہ ہے، یہی کامیابی کی جو ہے معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سورہ جمعہ کے اندر فرماتا ہے، یہودی آج بھی یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے یہودیوں کے کوئی دوسرا جنت میں نہیں جاتا، وہ ایک ہی گروہ ہے جو جنت میں جانے والا، باقی ساری انسانیت جہنم میں جانے والی ہے، اس طرح سے ان کا جو ہے کہنا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کے سامنے بھی وہ یہی کہتے تھے کہ ارے ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں، ہم بہت بڑی قوم ہیں ہم، اور جو ہے ہم آسانی کے ساتھ جنت میں چلی جاتی ہیں۔ یہ ان کا خیال ہے، یہ ان کا ایمان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ جو ہے تم واقعی بھی اللہ کے چہیتے ہو، جنت میں جانے والے ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو نا، پھر جلدی سے جنت میں چلے جا سکتے ہیں، مگر تم جو ہے موت کی تمنا نہیں کرو گے، موت سے اتنا گھبراتے ہو تم۔ اگر واقعی بھی تم کو جنت میں جانا ہے تو پھر موت سے گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کیوں اتنا موت سے تم گھبراتے ہو؟ پھر اس کے بعد مسلمانوں سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو ہے دیکھو تمہارا معاملہ سبت کا معاملہ جیسا کیے تھے بنی اسرائیل، اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہفتے کے دن ان کو کہا گیا تھا کہ سوائے عبادت کے کوئی دوسرا کام نہیں کرنا، مگر وہ برابر مچھلیاں پکڑنا شروع کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عذاب کے اندر گرفتار کرا اور ان کو بندر بنا کر چھوڑ دیا۔ مسلمانوں تمہارا معاملہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ جمعہ کے سلسلے میں تمہارے لیے عید المومنین جمعہ کا دن ہے، اور تمہیں چاہیے کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی پورا دن اللہ عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا جمعہ میں، بلکہ صرف اتنا کہا کہ جب منادی اذان دے، اذان کی آواز سنو تو سارے معاملات کو چھوڑ دو۔ اب تمہارے لیے کوئی چیز جائز نہیں ہوتا۔ اذان کی آواز سننے کے بعد نماز ختم ہونے تک تمہارے لیے سوائے نماز کی تیاری کے کوئی اور کام حلال نہیں ہو سکتا۔ نہ تم تجارت کر سکتے، نہ مصروفیت کر سکتے، نہ کسی معاملے کے اندر رہ سکتے، نہیں، بلکہ جیسا ہی اذان کی آواز سنو فوراً مسجد کی طرف لپک پڑو، جلدی سے جلدی مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت کے اندر لگے رہو، اس کے ذکر کے اندر، اس کو منانے کے اندر، جو ہے نماز کے اندر اس کے رہو۔ پھر اس کیا فرمایا اس کے بعد فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جیسے ہی نماز ختم ہو جائے فوراً فانتشر، منتشر ہو جاؤ زمین کے اوپر، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے منتشر ہو جاؤ اور کمانے کے اندر لگ جاؤ، جو معاملات ہیں تمہارے، جو مصروفیات ہیں تمہارے، اس کے اندر تم لگ جاؤ۔ نماز کے حد تک جو ہے اس بات کا خیال رکھو کہ اذان کی آواز سنو تو فوراً مسجد کی طرف دوڑو، اب دوسرا کام مت کرو، سب بند کر دو، سب چھوڑ دو، مسجد کے اندر چلے جاؤ، نماز کی پابندی کرو، ذکر و استغفار کرو، پھر باہر نکلو تو منتشر ہو جاؤ، اپنے اپنے کاروبار کے اندر لگ جاؤ۔ یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے اگر تم سمجھ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سورہ طلاق کے اندر بیان فرماتا ہے کہ جو ہے طلاق، ویسے جو ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک جائز چیزوں کے اندر سب سے بدترین چیز طلاق ہے۔ طلاق جو ہے انتہائی بدترین قسم کی جو ہے معاملہ ہے، یہ کسی صورت سے بھی انسان کو اس طرح کے معاملے کے اندر نہیں پھنسنا چاہیے۔ شیطان روزانہ جو ہے اپنے چیلوں کو، ابلیس اپنے چیلوں کو، شیطانوں کو پھیلا دیتا زمین کے اوپر، اور جو شیطان میاں بیوی کے درمیان میں تفرقہ کرا دیا، طلاق کا معاملہ کرا دیا، اس دن ابلیس اس کے سر کے اوپر تاج پہناتا ہے، یعنی بہترین کام تم کیا۔ تو شیطان کا جو ہے پسندیدہ کام، ابلیس کا پسندیدہ کام میاں بیوی کے اندر دراڑ ڈلا دینا، میاں بیوی کے اندر تفرقہ کرا دینا، میاں بیوی کے اندر جدائی ڈال دینا۔ کتنا بڑا اس کا کتنا پسندیدہ کام ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ ایک دوسرے کا لباس ہے کا مطلب کیا ہے؟ شوہر کے باتیں بیوی، شوہر لباس کیا کرتا ہے؟ جسم کو چھپاتا ہے، جسم کے حصوں کو چھپاتا ہے۔ تو اس طرح سے شوہر کے معاملات کو بیوی چھپا کر رکھے، بیوی کے معاملات کو شوہر چھپا کر رکھے، ایک دوسرے کے معاملات کو چھپا کر رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، قدر کریں۔ اور آج دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے آپ، اس کی شکایت وہ کرتا، اس کی شکایت یہ کرتا، کتنی بری بات ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں کہ جب تک کہ لباس کب چینج ہوتا؟ جب کہ بالکل ناکارہ ہو جائے، کام نہ آئے، تار ہو جائے، تو اس وقت جو ہے اس وقت تک اس کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ جب بالکل جسم کے اوپر نہیں ٹک سکتا ہے تو ایسے مجبوری کی حالت میں لباس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ طلاق تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کے طریقے دکھائے ہیں۔ پہلے تو اس کو دور سے ہی اس معاملے کے جو ہے رفع دفع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے دروازوں کو پہلے ہی بند کر دینا چاہیے۔
اگر دینے کی ضرورت پڑی تو طہر کی حالت میں، حیض کی حالت میں نہیں دینا، حیض کی حالت میں چڑچڑا پڑ رہتا، حیض کی حالت میں ہرگز نہیں دینا، حمل کی حالت میں نہیں دینا، پاکی کی حالت کے اندر دینا. اور پھر پہلے تو اگر انبن ہو گئی تو سنبھالنے کی کوشش کرنا. شوہر زیادہ جو ہے اس کے اندر، شوہر صبر رکھنے والا انسان ہوتا، عورت صبر کرنے والی نہیں ہوتی، عورت جذبات میں آ جاتی فوری. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں دیا. عورت کے حق میں اگر دیتا، عورت بھی طلاق دینے کا اگر اس کو بھی جو ہے یہ خلا لینے کا اس کو حق ہے، مگر طلاق کا حق نہیں ہے. طلاق دینے کا معاملہ اگر ہوتا تو آج دنیا میں جو ہے معمولی جو ہے خاندان بھی مل جل کر نہیں رہا کرتے تھے. اتنے طلاقوں کے واقعات ہوتے تھے ہوں گے اگر عورت کو اس بات کا اجازت دی جاتی اور اس بات کی جو ہے حق اس کو دیا جاتا. عورت بڑی جو ہے نازک قسم کی ہوتی ہے، بڑی جذباتی ہوتی ہے، جلدی فیصلہ کر دیتی، دور اندیشی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. اس لیے مرد کے ہاتھ میں دیا. مرد کو ذرا جذبات میں نہیں آنا چاہیے، صبر سے ہونا چاہیے. اللہ نے کہا کہ جو ہے اس کے اندر آپ کو کوئی ایک بات نہ پسند آئے تو مگر بہت سے باتیں پسند کی اس کے اندر ہوتی ہیں. وہ کتنی خدمت کرتی تمہاری، تمہارے بچوں کی، گھر کی رکھوالی کرتی، دنیا کے کام کاج کرتی، یہ سب کچھ کرتی. تم چھوٹی سی چیز اگر پسند نہ آئے تو دن کے ساتھ اٹھا کے آپ فائر کر دیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبھی اگر انبن ہو تو پھر پہلے آپس کے اندر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے بات چیت بند کرنا چاہیے. شوہر بیوی سے اپنے بستر کو الگ کر کے دیکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس کے اندر جو ہے تبدیلی آتی ہوں گی. یہ سب کوششیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے ہلکا مار، ضرورت پڑی تو بستر الگ کرنا. اس کے بعد ہلکا مار، مسواک کی کاڑی دکھاتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے مارو. یعنی جو ہے ایسا مار مت مارو، چہرے پہ مت مارو، اور ایسا مار مت مارو جو داغ چھوڑتا ہو. ایسا مار نہیں مارنا، معمولی قسم کا. پھر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی نباہ نہیں ہو رہا ہے تو شوہر کے طرف سے ایک آدمی، بیوی کی طرف سے ایک آدمی، دونوں مل کر ان کے درمیان میں صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر وہ دونوں مل کر صلح کرانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان میں صلح کرا دیں گا، راستہ نکالیں گا اس کے لیے. مگر اس کے باوجود بھی اگر انبن نہیں بن رہی ہے، بالکل جو ہے دونوں کو الگ کرنا ہی زیادہ اچھا ہے، ورنہ فطرہ فساد کا جو ہے معاملہ ہے، تو ایسے وقت میں شوہر کو چاہیے کہ صرف ایک مرتبہ دے، ایک مرتبہ، پھر 1 مہینے تک انتظار کرے. ہو سکتا ہو 1 مہینے کے اندر تبدیلی آتی ہوں گی، میاں بیوی کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہوں گی. پھر آٹومیٹیکلی بغیر کسی نکاح کے، بغیر کسی اس کے جو ہے 1 مہینے کے اندر اگر دونوں میں محبت پیدا ہو گئی اور دونوں میں جو ہے ملاقات ہو گئی تو پھر جو ہے کنٹینیو ختم ہو گیا مسئلہ. وہ ایک طلاق پر ہی معاملہ رک جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. 1 مہینے تک بھی اگر ٹھیک نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی جو ہے اگر آپ دینا ضروری سمجھ رہے ہیں، جو ہے جدائی ہونا ضروری ہے، تو پھر ایسے وقت میں دوسرے مہینے میں طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں دوسری مرتبہ دینا اس کو. پھر دوسری مرتبہ بھی جو ہے دے کر 1 مہینے کا انتظار کرنا. اگر اس 1 مہینے کے اندر بھی میاں بیوی میں محبت پیدا نہیں ہوئی، موافقت پیدا نہیں ہوئی، مل کر رہنے کا معاملہ نہیں ہوا، آٹومیٹیکلی جدا ہو جاتے. اب تیسرے طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ایسا کرے تو آپ کو بعد میں اگر کبھی ضرورت پڑی، مل کر رہنے کا پچھتاوا اگر آیا تو پھر سے نیا نکاح کر کے، نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کر کے پھر مل کر رہ سکتے ہیں. تیسری دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اب آج کل تو لوگ یہ سمجھتے کہ تیسری دیے تو چھو جاتا، شاید اس نے تو ہوتا ہی نہیں ہوگا. یہ بالکل انتہائی غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ. ورنہ کتنے مسائل آج دنیا کے اندر بن رہے ہیں، کتنی بدنامی ہو رہی مسلمانوں کی. تو اس طرح کا معاملہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. پھر فرمایا کہ عدت، کسی عورت کو جو ہے عدت طلاق اگر ہو گئی تو طلاق ہونے کے معاملے میں 3 حیض تک اس کی عدت کا پیریڈ ہے. 3 حیض تک وہ خاموش رہے، کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے. اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتی کہ اب کسی سے بھی جو ہے نکاح کر سکتی. البتہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن میں بنائے سگار نہیں کرنا اور جو ہے اپنے گھر کے اندر ہی ٹکے رہنا. 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر وہ عورت چاہے تو آزاد ہو جاتی، وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. البتہ ہاتھ لگانے سے پہلے اگر طلاق کا معاملہ ہوا، منڈپ کے اندر ہی، نکاح کے منڈپ کے اندر ہی ہوا، تو ویسے میں جو ہے عدت اس کے اوپر جو ہے نافذ نہیں ہوں گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو یہ حدود ہیں، اگر اس کو پھلانگنے کی تم کوشش کرو گے تو سخت جو ہے عذاب سے دوچار ہوگے. آج جو ہے اس چیز کو جو ہے ہم نئی عمل میں لاتے، اس کے اوپر ہم جو ہے ان لیمٹس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اسلام کا مطالعہ نہیں کرتے، کتابوں کو پڑھتے نہیں، مسائل کو سمجھتے نہیں، دن کے سال اڑا کے دے دیتے، پھر اس کے بعد پچھتاتے پھرتے کہ اب کیا کریں، اب کیا کریں، اب کیا کریں. تو بہرحال اس سے جو ہے ہاتھ سے گولی نکل جانے کے بعد، ہاتھ سے تیر نکل جانے کے بعد اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا.
اس لیے جب وقت ہے تو اس سے پہلے ہی ذرا سا صبر کر لینا، گھر سے نکل کے باہر چلے جانا۔ اگر اتنا زیادہ غصہ آ گیا تو جو ہے اس طرح سے کچھ کوشش کر کے یہ چیز، یہ دراڑ کی چیز، یہ فتنے کی چیز، ایک دوسرے سے جدائی کی چیز، یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ بچوں پر کتنا برا اثر پڑتا ہے اس کا۔ آپ غصے میں آ کے اس معاملے کو رفع دفع کر دیتے، مگر بعد میں کتنا اس کے دوربین اثرات اس کے ہوتے ہیں، کتنا پچھتاوا، لائف پوری جو ہے 2 خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اس ایک معاملے کی وجہ سے۔ تو بہرحال اس طرح کا معاملہ ہرگز نہیں ہونے دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ تحریم کا معاملہ آتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی، اپنے خاندان والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی ایسا عمل مت کرو اور اپنے خاندان سے ایسا عمل ہونے مت دو جو انسان کو جہنم میں پہنچا دے۔ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، اپنے بیوی اور بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے معاشرے والوں کو، ساری انسانیت کو تم جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توبہ کرو، خالص توبہ، ایسی توبہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پسند کر لے۔ گڑ گڑاہٹ کی کیفیت ہونی چاہیے، جھکاؤ کی کیفیت ہونی چاہیے، ایسی توبہ کہ پھر اس گناہ کی طرف اس کا خیال بھی نہ جائے، اس کا دماغ بھی نہ جائے۔ اس طرح سے جو ہے اس کی زندگی کو پلٹا لینا چاہیے۔ خالص توبہ کا جو ہے لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ پھر فرمایا کہ جو ہے نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، وہ تو آگ میں جانے والیاں ہیں، حالانکہ جو ہے پیغمبروں کی بیویاں تھے، مگر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اللہ نے ان کو عذاب کا نشانہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوط علیہ السلام کی بیوی کو اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو، دونوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے آگ کے اندر جھونکنے کا جو ہے معاملہ کیا۔ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے اندر گرفتار کرا ہے۔ اور دیکھیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے فرعون کے ظلم سے مجھے نجات دے، مجھے نیک بنا دے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی حضرت آسیہ، جن کا جنت قرآن مجید کے اندر ذکر ہے ان کا کہ جو ہے ان کو جنت ملے گی۔ دیکھیے فرعون کی ظالم کی بیوی، جس نے اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کیا تھا، اس کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخلے کا پروانہ دیا، اور جو ہے پیغمبروں کی بیویوں کو اور پیغمبر کے بیٹے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی عذاب کے اندر گرفتار کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں دیکھیں گا کہ وہ کس کے جو ہے کس کی جو ہے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، نہیں دیکھے گا۔ وہ تو اعمال کو دیکھے گا انسان کے، جو صحیح اعمال کو لے کر پہنچے گا ان کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق جو ہے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کرے گا، حسب و نسب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنے آخری وقت میں اپنے چچا کو، پھوپھی کو، حضرت عباس کو، حضرت صفیہ کو، اپنی بیٹی کو فاطمہ کو بلا کر پکار کر کہا کہ دیکھو دنیا میں اگر کچھ چاہو تو مجھ سے لے لو، آخرت میں کچھ تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ آخرت میں اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت کو حاصل کرنے کی تم کوشش کرو۔ یہ مت سمجھو کہ میں پیغمبر کا چچا ہوں، میں پیغمبر کی پھوپھی ہوں، میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، میں کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ اپنے اعمال کو بنا لو، اس طرح کے اعمال کرو کہ تم اپنے آپ کو جنت کے قابل بنا سکو۔ کیا اسلام کا پیغام ہے! اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ابلیس کا دھوکہ ہے، یہ ابلیس کا بہکاوا ہے، یہ ابلیس ہمارے دماغوں کے اندر اس طرح سے ڈالا کہ ارے تم کہاں سے جاتے۔ وہ چاہتا نا کہ ہم کو بھی جو ہے اس کے ساتھ میں اس کی ہماری وجہ سے، انسان کی وجہ سے وہ جہنمی بن گیا، مردود بن گیا، اس لیے وہ یہ چاہتا کہ ساری انسانیت کو بھی جہنم کے اندر لے جائے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے چوکنا رہنا چاہیے ابلیس سے، اور جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ خوف خدا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ تو پھر جو ہے ہم کو عذاب جہنم سے بچا لیا جائے گا، جنت الفردوس کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ آج کی رات بھی تاخلاق ہے میرے بھائیوں، آج کی رات کا بھی ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔